अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ुहु। अपना मिल आप बने में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन सामीन, हाज़रात और जन्नात कितना दौलत देता है, इसी मौजू पे आज की ये वीडियो हमारी होगी। मैंने 2-3 वीडियो बनाई हाज़रात देने के लिए, क्योंकि मैंने एक वादा किया, एक अहद किया कि मैं कोशिश करूँगा कि लफ्ज़ अल्लाह इसमें ज़ात के जो हाज़रात है जिससे आप काम ला सकते हो वो आप इस्तेमाल कर ले, आप ले ले, आप उसको ट्रांसफ़र कर ले, उसकी हाज़िरी कर ले। उसमें मैंने 1-2 शराइत रखी थी कि या बच्चा होना चाहिए, आपके पास ख़ुद हाज़िरी होनी चाहिए, यानी ख़ुद पे आप हाज़िरी के अलामात महसूस करते हो या ख्वाबों के ज़रिए रहनुमाई कर सकते हो, या ये है कि आपके पास आपने पहले 2-3 चिल्ले किए होंगे तो आपको ये हाज़रात बआसानी मिल जाएगी। उसके बाद बहुत सारे हज़रात ने जो कॉल किए और जिसको समझाते समझाते मैं कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, इजाज़त नहीं मिलती, या बाज़ दफ़ा इजाज़त मिल जाती, दिल नहीं करता कि इसको अपलोड कर लूँ, तो उनमें से अक्सरियत ने जो बात की कि हमारा कारोबार सेटल हो जाए, हमें दौलत दी जाए, हमें ये मिल जाए। हालांकि हज़रात ट्रांसफ़र में फ्री नहीं करवाता, ये बता दूँ। हज़रात ट्रांसफ़र के जो हदियात है, जो सामान अगर हम देने हैं तो उसका मैं बाकायदा हदिया लेना चाहूँगा और लेता हूँ। उसके पीछे भी कई वजूहात हैं। तो अब हज़रात और जिन्नात दौलत देते हैं, इसीलिए लोग पास आते हैं, इसीलिए लोग हाज़रात मांगते हैं, इसीलिए लोग कहते हैं कि चाहे जितनी लाख भी हमसे ले ले लेकिन हमें हाज़रात दे दे। और ऐसा ही होता है, यही ही बदकिस्मती होती है। जो पहले वीडियो में मैंने बात की थी कि एक शख्स से 30 लाख रुपए लिए, और इसी चक्कर में, इसी लालच में कल भी गालिबन एक शख्स का मुझे कॉल आया कि मुझे हाज़रात चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, और मैंने फलाह को इतनी दिए, फलाह को इतनी दिए, उसको इतनी दिए। मैंने उनसे एक बात कही, और ये बात यहाँ पर भी बता दूँ क्योंकि मैंने उन वीडियो में ये बात नहीं बताई है कि हाज़रात आखिर करते क्या है, आप लोग चाहते क्या हो हाज़रात से, कहाँ लेना चाहते हो, क्यों इस्तेमाल करना चाहते हो। अगर हाज़रात दौलत देती, अगर हाज़रात पैसे देती, अगर जिन्नात दौलत देती, अगर जिन्नात पैसे देती, ये बात याद रख लेना। आज का मेरा मौजू और है, लिहाजा मैं इसमें यही बातें करूँगा, वरना ये हकीकत में देती भी हैं, लेकिन उसके लिए कब देती है, कैसे देती है, ये समझाना थोड़ा मुश्किल है। सही है। तो अगर देती तो हम आप लोगों से हदिया क्यों लेते, हम इनके पैसे क्यों लेते। एक सोचने वाली बात है, एक दलाइल वाली बात है। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा ले, अगर एक बांड नंबर हम निकाल सकते थे जिन्नात के ज़रिए, जिनसे कहते कि भाई जाके बांड का नंबर निकाल लो, और मैंने यही बात उनसे भी कल कही कि अगर एक जिन बांड का नंबर निकाल सकता है, हाज़रात हमें बांड का नंबर बता सकते हैं, लॉटरी का नंबर बता सकते हैं, जैकपॉट का नंबर बता सकते हैं, तो हम पागल हैं कि दूसरों को दे दे, हम खुद क्यों ना निकालें। बज़ाहिर इस्लाम में ये चीज़ हराम है, बज़ाहिर इस्लाम में ये चीज़ हराम है, यानी बॉन्ड का और इन चीज़ों का इस्लाम ने मना किया है, लॉटरी का, ये चीज़ें मना है। लेकिन अगर ये चीज़ें मिल जाती तो मुझे नहीं लगता कि कोई आमिल किसी को बता देता, सारे पैसे खुद हड़प ना लेते, हर जगह जाता और वहाँ से बॉन्ड नंबर और लॉटरी के टिकट ना लेता। ये कारोबार चलता ही ऐसा है, ये कारोबार चलता ही ऐसा है। जो बॉन्ड बेचते हैं उन्होंने एक लिमिट बनाई है कि 10 लाख के बॉन्डों में से हमें 9 लाख प्रॉफिट होगा, 1 लाख लोगों को मिलेंगे। तो आप कहाँ की सोचों में गुम हो। हाज़रात और जिन्नात कब काम देती हैं, कहाँ काम देती हैं, मैं इसके बारे में अब थोड़ी सी वजाहत कर लूँ। हाज़रात और जिन्नात वह काम देती है जो आमिलीन हज़रात होते हैं, जादू जिन्नात या तावीज़ात वगैरह का काम करते हैं, या किसी को दम जाड़ा करते हैं, तो उनके पास यह होना बहुत ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा हम किसी पे दम कर लेते हैं और बंदा किसी कहीं से किताब ले और वो दम करने शुरू कर लेते हैं। उसकी वजह यह है कि जो जिसने दम किया उसने उनकी चीज़ों को चीर लिया, मखलूक को चीर लिया। अब आपके पास प्रोटेक्शन के लिए कोई चीज़ होनी चाहिए, आपके पास मसनून आमाल होना ज़रूरी है, मैं इसका इनकार ही नहीं कर रहा। उन्हीं की भी तो हाज़रात होती है, उनकी भी मौक़िलात होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा बहुत ही जल्दबाजी में आते हैं, बाज़ दफ़ा बहुत ही जल्दबाजी में आते हैं, या उनको एहसास नहीं होता, उसको इदराक नहीं होता, उसको समझने की कोशिश नहीं करते। इसीलिए फिर अगर उनके पास ये चीज़ें नहीं होगी, उसके नुकसानात कुछ ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यानी उसने अगर किसी को दम किया, किसी को पूंका, किसी का जिन को चीड़ा, तो उसको हिफाजत के लिए कोई पीछे से कोई चीज़ होनी चाहिए कि उसका हो। यानी हाँ, दो भाई है, एक छोटा है एक बड़ा है। अब छोटे भाई ने किसी बच्चे के साथ, यानी छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन एक बड़ा है एक छोटा है, अब दो बच्चों की बाहर गली में लड़ाई हो गई।
لیکن جس کا دوسرا بھائی پیچھے ہے وہ ڈانٹ کے مقابلہ کرے گا کہ میرے پیچھے کوئی طاقت ہے، کوئی قوت ہے، میں مقابلہ کر سکتا ہوں۔ لیکن جو اکیلا ہے وہ ڈرے گا کہ میرے پیچھے تو نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ کوئی اور ہے، میں اس سے مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں۔ اگر وہ طاقتور بھی ہیں تو صرف دو کی وجہ سے وہ تھوڑا پیچھے ہٹ جائے گا کہ یہاں پہ اب دو ہیں، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرات اور جنات یہاں پہ کام دیتے ہیں، کیونکہ میرے سارے موضوعات، میرے ساری چیزیں عملیات سے وابستہ ہیں، عملیات سیکھنے سکھانے سے وابستہ ہے، عملیات دینے اور عملیات کروانے اور تعویذات کروانے اور ان چیزوں سے وابستہ ہے۔ لہٰذا آپ ان باتوں کو کیوں نہیں سمجھتے کہ میں کس موضوع پہ بات کر رہا ہوں؟ جو میرا شعبہ ہے میں اسی شعبے کی طرف ہی تمام باتوں کو گھما پھرا کے لاؤں گا نا، نہ کہ کسی اور چیز کی طرف۔ اب جو لوگ صرف دولت کے بارے میں بات کرتے ہیں اور غلط فہمیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، گناہ کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں، ان کا شعبہ وہی ہوتا ہے، ان کا کام وہی ہوتا ہے، کیونکہ جو چیز آپ بولتے ہو آپ کے پاس وہی اثر ہوتی ہے، وہی پاور ہوتی ہے، وہی تاثیر ہوتی ہے، وہی قوت ہوتی ہے۔ آپ اسی پاور کو استعمال کر کے آگے بتانے کی کوشش کرتے ہو۔ لہٰذا حضرات جنات وغیرہ یہ کوئی دولت دینے والی چیز نہیں ہے کہ سونا کا انڈا آپ کو مل جائے، سونے دینے والی مرغی نہیں ہے۔ وہ کچھ جگہوں پہ کام آتی ہیں، میں اس کا انکاری نہیں ہوں، کچھ جگہوں پہ وہ کام دیتی ہیں، لیکن ایک شخص کے پاس پہلے سے کچھ نہیں ہے اور یہ سوچے کہ میں جنات کو حاضر کر کے ان سے دولت لوں گا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ جنات سے دولت لینا آسان کام نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لینا۔ جنات سے پیسے لینا آسان کام نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لینا۔ ان خزانوں کو جان سکتے ہیں لیکن ہم سے زیادہ ان کو خزانوں کی ضرورت ہے، وہ خزانوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم سے زیادہ ان کو خزانوں کی ضرورت ہے۔ میں ایک بات آپ لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کی بھرپور کوشش کروں گا اور اس پہ انشاءاللہ میں زور دینے کی بھی کوشش کروں گا کہ حضرات جنات جب ہم کرواتے ہیں تو ان کو رکھوانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہوتی ہے۔ انسانوں سے کیسے محفوظ کرنا ہے، ان کے کھانے پینے کے انتظام ہم نے کیسے کرنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اوپر ہوتی ہیں۔ ایک واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا غالباً ہے کہ اللہ سے عرض کیا، یا اللہ مجھے اجازت دے دے کہ میں آپ کی مخلوق کی خدمت کر لوں، لنگر کر لوں، کھانا کھلاؤ، دعوت کرواؤ۔ اللہ نے فرمایا تمہاری بس کی بات نہیں ہے۔ کرتے کراتے ایک دن کا 6 مہینوں کا ٹائم لیا تھا کہ 6 مہینے میں دعوت کر لو، کرتے کراتے ایک دن کی اجازت ملی کہ صرف ایک دن آپ کو اجازت ہے، آپ کھانا کھلا دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام لگ گئے کھانے پہ، پکانے پہ، جنات کو بھی لگا لیا اور مخلوقات کو لگا لیا، انسان کو لگا لیا، بہت سارے انسان اور جنات کو کھانے کی پکانے پہ لگا لیا۔ کئی مربع میل جگہ پہ کھانے پکنے شروع ہو گئے۔ جب کئی مہینوں کے بعد کھانے تیار ہو گئے تو اللہ سے عرض کیا، یا اللہ انسانوں کی کر لو، یعنی سمندری مخلوق کی پہلے دعوت کر لو کہ میں زمینی مخلوق کی، یعنی انسانوں کی کہ جانوروں کی جو سمندر میں رہنے والے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ اس طرح کر لیں، سمندر کی مخلوق کی دعوت کر لیں۔ سب سے پہلے آپ سمندر کی مخلوق کی دعوت کر لیں اور ان کو بلا لیں۔ آواز لگائی، صدا لگائی گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے دعوت ہے، آپ لوگ قبول کر لیں۔ ایک مچھلی آئی، جتنی بھی کانے تھے، کئی مہینوں کے، کئی دنوں کے، کئی گھنٹوں کے، جو بھی تھا، روایت میں مختلف باتیں ہیں، جتنا بھی تھا اس ایک مچھلی نے سارا خراب کر دیا، جو کہ سارے مچھلیوں کے لیے برابر کا حصہ تھا۔ یعنی اس کے ذہن میں تو یہ تھا کہ میں سب کو کھلا سکتا ہوں، سمندر کے نیچے جتنے بھی جانور ہیں میں سب کو کھلا سکتا ہوں، لیکن آیا ایک مچھلی، اس ایک مچھلی نے ایک ہی نوالے میں سارا خراب کر دیا۔ حیران پریشان کہ تم نے دوسروں کا حق کھا لیا، تمہیں شرم نہیں آتی اپنے ساتھیوں کا، اپنے بھائیوں کا۔ اس مچھلی نے آواز دی، صدا لگائی، بولنا شروع کیا کہ اسی طرح تو اللہ تعالیٰ مجھے 3 نوالے دیتے ہیں، آپ نے تو مجھے صرف ایک نوالا دیا، یعنی دن کے 3 نوالے میں اسی طرح کھا لیتا ہوں، آپ نے مجھے صرف ایک نوالا دیا، اب مجھے بھوکا رہنا پڑے گا، کیونکہ آج کے دن آپ نے ذمہ لیا تھا کہ میں اللہ کی مخلوق کی کھانے کی دعوت کروں گا، لہٰذا آج اللہ کی طرف سے دعوت نہیں تھی، میرا ذمہ نہیں تھا، 2 نوالے ابھی بھی میرے رک گئے ہیں، لہٰذا آج میں بھوکا رہوں گا، بھوکا سوؤں گا۔ سمجھ گئے کہ یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے۔ نیشنل جیوگرافیا پہ آپ لوگوں کو یا یوٹیوب پہ آپ کو بآسانی مل جاتی ہے کہ بڑی بڑی مچھلیاں جو کئی ٹن کھانا کھا لیتے ہیں، کئی مچھلیوں کو ہضم کر لیتے ہیں، پھر بھی نہ وہ مچھلیاں ختم ہوتی ہیں جو کھانے والے ہیں، اور نہ وہ مچھلیاں ختم ہوتی ہیں جو دوسروں کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ بات اس لیے بتائی کہ یہ ہمارے ذمے نہیں، ہمارے ذمے ہے۔
حاضرات پھر ہمارے ذمے ہوں گے. ہم نے اس کو رکھ لیا, اس کو قابو کر لیا, اس کو دوست کر لیا, اس کو ٹرانسفر کر لیا, اس کو مستقل کر لیا. ان کی حفاظت, ان کی دعوت, ان کی کھانے, ان کے پہلانے, ان کے ہر چیز کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہوگی. عامل اس چیز کو بآسانی سمجھ بھی سکتے ہیں, کر بھی سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو ذمہ, جو ڈیوٹی لازم کروائی ہے, اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا. کئی دفعہ, کئی دن, کئی بار, میں یہ بار بار دہرا چکا ہوں, میں اس فیلڈ سے نکلنا چاہتا ہوں, جانا چاہتا ہوں, 1-2 مہینے چپ ہو جاتا ہوں, لیکن جب بھی چپ ہو جاتا ہوں دماغ اندر سے کوئی چیز کھائی جاتی ہے. مجھے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیوٹیاں کوئی لگا کے دیتا ہے, کوئی ذمہ داریاں لگا کے دیتے ہیں, یا بعض دفعہ کوئی ایسے ہی راستے پہ چلتے ہوئے محبت کے لیے, عشق کے لیے, دولت کے لیے, پریوں کے لیے, جنات کے لیے, ان چکروں میں ہی اس پیڑ میں ایسا آ جاتا ہے کہ اس کا انتخاب ہوتا ہے, لیکن اس کو سمجھ نہیں آتا کہ میں اس راستے کو پار کیسے کر لوں. پھر انہی بہانوں سے اس کو پار کیا جاتا ہے. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے, میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ پھر بات کرنے کی کوشش کروں گا. کہنے کا مطلب کہ یہ آپ کو دولت, چیزیں, خزانے, جواہرات نہیں دیتی, کیونکہ میں نے اس پہ ویڈیو بھی بنائی ہے کہ دیتی بھی ہے, لیکن آج یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ نہیں دیتی. میں ہر ویڈیو میں یا ہر بات میں 2 پہلو بتاتا ہوں, ہاں یا نہ. اب آپ نے خود کو ڈیسائیڈ کرنا ہے, خود سوچنا ہے کہ کب ہاں ہے, کب نہ ہے, کیونکہ میں صرف ایک موڑ کو نہیں بیان کرتا, یہ بات یاد رکھ لینا. یہاں پر ابھی بھی میں آپ کو کنفیوز کروا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے, اگر میں صرف ہاں کہوں تب بھی غلط, اگر صرف نہ کہوں تب بھی غلط. کب دیتے ہیں, کیسے دیتے ہیں, یہ آپ کا انتخاب ہوگا. آپ کے لیے ہی اس کا آپ کے لیے ہی اس کی چیزیں ہوگی, لیکن یہ آپ کو خود سمجھنی ہوگی, خود جج کرنی ہوگی, خود نوٹ کرنی ہوگی. لیکن مین جو بات ہے, ایک ہے سنت اللہ, ایک ہے قدرت اللہ, کہ ایسا نہیں ہوتا. آپ ان کو پالتے ہیں. میرا جتنا تجربہ ہے, جتنی چیزیں ہیں, ہمارے اوپر یہ لازم ہوتی ہے کہ ہم جس کو حاضر کر لیں اسی کو ہی, ان کو ہی ہم اپنی حفاظت میں رکھ لیں, انسانوں سے بھی اور جنات سے بھی. ان باتوں کو سمجھنا آپ کو بہت ضروری ہے, ورنہ آپ کے پیسے لگتے جائیں گے, برباد ہوتے جائیں گے, لوگ لوٹ لی جائیں گے. وہ شاید میں ہوں یا کوئی اور ہے, اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نہیں ہوں. بعض دفعہ مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے, اتنا غصہ بھی آتا ہے کہ سمجھاتے سمجھاتے تک بھی جاتا ہو. اگر آپ کو میں واٹس ایپ کی کالیں دکھا دوں تو بعض لوگ 1-1 گھنٹہ, 2-2 گھنٹے صرف اسی موضوع کو سمجھتے سمجھتے مجھ سے ٹائم لیتے ہیں, اور بعد میں ان کی جو بدگمانی ہوتی ہے ختم نہیں ہوتی. سمجھاتے سمجھاتے میں اگر دکھانا شروع کر لوں, لیکن پرائیویسی ہے, کیونکہ اگر میں نمبر نہ دکھا اور صرف ٹائم, کیونکہ اب واٹس ایپ میں کل سے دیکھ رہا ہوں ایک فیوچر آ گیا کہ وہاں پہ جتنی ٹائم آپ نے بات کی وہ ٹائم نظر آنے لگتا ہے. تو میں نے کل کچھ لوگوں سے بات کی, 27 منٹ, 20 منٹ عام باتیں میرے گزر گئی ان کو سمجھاتے سمجھاتے, لیکن پھر بھی آخر میں جو جواب مجھے ملتا وہ بہت ہی عجیب ہوتا. اس لیے میں جتنا کوشش کر سکتا ہوں اتنا ہی آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا, سمجھانے کی کوشش کروں گا. میری ذمہ داری ہے, مجھے ایک ڈیوٹی ہے جس کی میں نے حفاظت کرنی ہے, اور وہی کرنے کی کوشش کروں گا. سمجھنا نہ سمجھنا یہ انسان کی بس کی بات ہے. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.